الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان 15 دن کے لیے آئے ہیں، گھر کے باہر مسجد ہے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے آسانی دی ہے تو مسجد میں جا کر پوری نماز کیوں پڑھیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا قصر نماز سے فائدہ اٹھانے کے لیے با جماعت نماز چھوڑنا ہی درست ہے؟ گزارش یہ ہے کہ مسلمان پہ واجب ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور اس سلسلے میں ہمیں قرآن و حدیث سے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خوف کی حالت میں ادا کی جانے والی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ۔ اس آیت میں جو سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب خوف کی حالت ہو، دشمن کا خوف ہو، جنگ کی حالت ہو، تب نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے جیش کو، مسلمانوں کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کرے اور پھر وہ چلا جائے، اور پھر دوسرا گروپ آئے اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کرے۔ تو یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوف کی حالت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مسلمان فوجی الگ الگ نماز پڑھیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ امام کی امامت میں نماز پڑھے، پھر دوسرا حصہ آئے وہ بھی امام کی امامت میں نماز پڑھے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ ایک حصے نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے اور جماعت ادا ہو چکی ہے تو باقی لوگ الگ الگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے، اور یہ کہ یہ امر فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے، یعنی کہ ہر مرد پہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، یہ واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد، ابن ماجہ جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک نبینا آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبینا ہوں اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لا سکے، تو مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس نبینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اور جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے پوچھا هل تسمع النداء بالصلاة، کہ جب اذان ہوتی ہے تو تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فعجب، کہ پھر مؤذن کی اس دعوت کو قبول کرو اور مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مسافر ہے لیکن کسی شہر میں چند دنوں کے لیے اقامت اختیار کیے ہوئے ہے، 1 دن کے لیے، 2 دنوں کے لیے، 3 دنوں کے لیے، 4 دنوں کے لیے، 5 دنوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ قریبی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، الا یہ کہ مسجد اس کی اقامت گاہ سے بہت دور ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر مسجد اس کے قریب ہے تو اسے چاہیے مسجد میں نماز ادا کرے، اور اگر مسجد میں امام مقیم ہے اور پوری نماز پڑھا رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا۔ یہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ امام مسلم اور امام احمد روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا کہ مسافر جب تنہا ہو تو 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اور جب کسی مقیم امام کی امامت میں نماز ادا کرے تو 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہی سنت طریقہ ہے، یعنی کہ یہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔
تو اس لیے وہ لوگ جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، 15 دنوں کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں اور گھر میں نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم قصر نماز کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں، ان پہ واجب ہے کہ وہ قریبی مسجد میں جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ہاں اگر کبھی جماعت چھوٹ جائے تو پھر وہ تنہا نماز ادا کریں، تو پھر وہ 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں، قصر کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں تو وہ محلے کی مسجد میں، قریبی مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں تو انہیں سنتیں معاف ہیں، بلکہ اس حالت میں سنتیں نہ ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سوائے فجر کی سنتوں کے کہ وہ آپ ترک نہیں کرتے تھے، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ البتہ دیگر جو نوافل ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، انہیں ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔